علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وکل شیء وہدی ورحمۃ وبشری للمسلمین۔ اللہ کے نام کے ساتھ خوب رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، اور ہم لے آئیں گے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر گواہ بنا کر، اور ہمیں نے نازل کیا آپ پہ قرآن تفصیل بیان کرنے والی ہر چیز کی، اور ہدایت ہے اس میں، اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ آئیے سامعین، اس آیت کی تلاوت کے بعد سلسلہ وار درس قرآن سماعت فرمائے استاد محترم الحاج مولانا محمد مصطفیٰ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کا پہلا پارہ دوسری صورت شریفہ سورۃ البقرہ کا 15واں رکوع جو 8 آیات بینات پر مشتمل ہے۔ ان آیتوں کا ترجمہ ارشاد فرمائے اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب،
یاد کرو میری نعمت وہ جو میں نے انعام فرمایا تم پر، اور یہ کہ میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور ڈرو اس دن سے کہ نہیں کام آئے گا کوئی شخص کسی شخص کی کچھ بھی، اور نہ ہی اس سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، بدل قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی کسی کی سفارش کوئی نفع دے سکے گی، اور ان کی کہیں سے کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور جب آزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے چند باتوں میں، اور پھر انہوں نے ان سب کو پورا کر دکھایا، ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے میں تمہیں سارے انسانوں کا امام بناؤں گا۔ عرض کیا اور میری اولاد کے لیے؟ رب نے ارشاد فرمایا ظالموں کے لیے میرا کوئی عہد نہیں ہے۔ اور جب ہم نے بنایا بیت اللہ شریف کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ اور امن کی جگہ، یا ثواب کی جگہ اور امن کی جگہ، اور فرمایا کہ مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا دو، اور ہم نے حکم بھیجا حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی طرف کہ تم دونوں پاک صاف رکھنا میرے گھر کو، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ ہر جب عرض کیا حضرت ابراہیم نے اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا، اور رزق عطا فرما اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا، جو کوئی ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے ارے جو کفر کرے گا اس کو بھی تھوڑا فائدہ دے ہی دوں گا دنیا کا، اور پھر میں اس کو بے بس کر کے آگ کے عذاب کی طرف گھسیٹوں گا۔ بڑا برا ٹھکانہ ہے واپس لوٹنے۔ اور جب بلند کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ شریف کی بنیادوں کو، اور دعا کرتے تھے اے ہمارے رب قبول فرما لے ہماری جانب سے، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے ہمارے رب، بنا ہمیں تیرا فرما بردار، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسا گروہ ہو، ایک ایسی امت ہو جو تیری فرما برداری کرنے والی ہو، اور سکھا دے ہمیں مناسک حج، اور ہم پہ توجہ فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا۔ اے ہمارے رب بھیج ان میں ایک ایسا رسول جو انہی میں سے ہوں، اور وہ ان پر تلاوت فرماتے ہوں تیری آیتوں کو، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے والے ہوں، اور ان کا تزکیہ کرنے والے ہوں۔ بے شک آپ ہی غلبے والے حکمت والے ہیں۔ یہ پورا رکوع پہلی 2 آیتوں کو چھوڑ کر 6 آیتیں جو ہیں وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے ذکر سے لبریز ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں سب سے پہلے عرض کروں کہ قرآن پاک کی ساری آیتیں مضمون کے اعتبار سے ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ آپ انداز فرمائیں پچھلے مضامین جو چل رہے تھے، آپ سورہ بقرہ جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے دیکھیے۔ شروع میں ایمان والوں کا ایمان کن چیزوں پر ہوتا ہے، یؤمنون بالغیب، اس کی تفصیلات بیان فرمائیں۔ اس کے بعد ان الذین کفروا کے بعد اہل کفر کا تذکرہ ہوا۔ آپ ان کو سمجھائیں نہ سمجھائیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد منافقوں کا تذکرہ ہوا، وہ جو دنیا کے مفاد کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، لیکن خود ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا۔ اور اس کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ آیا، اور پھر وہاں سے
انسانیت کا سب سے بڑا دشمن شیطان جو ہے وہ ابھر کے نکلا کہ یہ وہ مردود ہے کہ جس پر یہ غالب آ گیا اس کی دنیا آخرت تباہ کر کے رکھ دے گا۔ آپ کو یاد آ رہا ہوگا سارا، میں رکوع نمبر نہیں، کوئی حافظ تھوڑی ہوں، رکوع نمبر نہیں بتا سکتا، لیکن مضامین ایسی چلے۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ، بنی اسرائیل کے تذکرے کے درمیان میں نصارہ کا تذکرہ بھی آیا۔ اب آپ دیکھیں، مشرکین کا بھی تذکرہ ہے، یہود کا بھی تذکرہ ہے، نصارہ کا بھی تذکرہ ہے۔ سورت شریفہ مدنی ہے، مشرکین کی بڑی آبادی رہنے والی مکے کی، لیکن مدینہ طیبہ میں بھی صرف یہودی اور نصرانی آباد نہیں ہیں، بلکہ اوس اور خزرج جو بڑے بڑے قبیلے ہیں وہ نمبر 1 کے مشرک ہیں، وہاں بھی وہ آباد ہیں۔ اور ان تینوں گروہوں کا، وہ چاہے مشرکین عرب ہوں، وہ چاہے مشرکین مکہ ہوں یا مشرکین مدینہ ہوں، یا یہود ہو یا نصارہ ہوں، یہ تینوں ایک بات پر متفق ہیں، اور وہ یہ ہمارا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ آپ سمجھے؟ اور مشرکین کا تو یہ تک دعویٰ ہے کہ ہم جس طرز پر زندگی گزار رہے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، یہی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے۔ یہود اور نصارہ، ان دونوں کا بھی دعویٰ بالکل سچ ہے، اور ان کے دعوے کے اعتبار ان کے دعوے میں کچھ غلط نہیں ہے۔ نسلی اعتبار سے یہ پورا گروہ جو ہے مکے اور مدینے کی آبادی، نسلی اعتبار سے یہ تعلق رکھتی ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ سے، مگر تینوں نام لیوا ہیں حضرت ابراہیم علیہ نبی صلی والسلام کے، لیکن تینوں کے تینوں اپنے عمل سے ان کے ساتھ ایک نمبر کی غداری کر رہے ہیں۔ اس لیے اس رکوع میں ان کے اس دعوے کو باطل کرنے کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ نبی صلی والسلام کی سیرت مبارکہ بیان فرمائی کہ حضرت ابراہیم کیسے تھے۔ تم جس ابراہیم سے اپنا تعلق بتا رہے ہو، ذرا آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو کہ ان سے تمہارا کیا تعلق ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا میرے بھائیو، ایسے جتنے مضامین ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے درس عبرت ہوتے ہیں۔ ہم بھی اپنا تعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا شبہ ایمان کی بنیاد پر الحمدللہ اللہ نے ہمارا تعلق رکھا ہے، لیکن اس تعلق کو نبھا ہم کتنا رہے ہیں، ان آیات بینات کی روشنی میں اس کا بھی ہمیں محاسبہ کرنا پڑے گا کہ ہم کتنے وفادار ہیں اپنے نبی کے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کی جب گواہی پیش کی جائے تو نبی کی گواہی ہمارے خلاف پڑ جائے، جیسے سورہ فرقان کی وہ آیت شریفہ کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے پروردگارہ ہاں یہ میری قوم ہے، میری ہی امت ہے، میں ہی اس امت کا نبی ہوں، لیکن میرے امت کا یہ وہ گروہ ہے جس نے قرآن سے ترک تعلق کر لیا۔ تو یہاں پر جو مضمون کی مناسبت ہے، جو ربط ہے ایک دوسرے کا، وہ میں نے شروع میں عرض کر دی۔ اب پہلی آیت میں بالکل ویسی جہاں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوا تھا، وہاں بھی پہلی آیت اسی طرح تھی، اے بنی اسرائیل، اے آل یعقوب، یاد کرو میری نعمت وہ جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی۔ سارے جہانوں پر فضیلت کے اعتبار سے کسی نسل کو اللہ تعالیٰ اس طرح قبول فرما لے کہ سارے کے سارے انبیاء ایک ہی نسل میں بھیجے جائیں، اس سے بڑھ کر کسی انسانی نسل کی بزرگی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا جو یہ بنی اسرائیل کو رب تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اب ان کا جو دعویٰ تھا، کیونکہ ہمارا تعلق ہے تو ابراہیم خلیل اللہ سے ہے، ہم کیسے جہنم میں جائیں گے؟ ہم کیسے جہنم میں؟ یہ کوئی ممکن ہے؟ تعلق ہمارا ہے تو ابراہیم سے، اللہ کے خلیل سے، اور ہم جہنم میں چلے جائیں؟ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن کا ذرا خیال کرو، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، کچھ کام نہیں آ سکے گا۔
ولا يقبل منها عدل، اور کسی سے کوئی معاوضہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعت، اور کسی کو کسی کی سفارش اور شفاعت بھی کام نہیں دے گی، ولا هم ينصرون، اور کہیں سے ان کی مدد نہیں۔ یہ کون سا گروہ ہے؟ یہ وہ گروہ ہے جو اپنے اعمال کے اعتبار سے اللہ کی بارگاہ میں پھنس گیا، عقائد کے اعتبار سے وہ توحید کا عقیدہ نہیں لے گیا، رسالت کا عقیدہ نہیں لے گیا، آخرت کا وہ عقیدہ اس کے دل میں نہیں تھا جو آخرت کی حقیقت ہے، اس نے آخرت کو اپنے جمع وضع کے حساب سے بنایا تھا۔ ارے بھائی دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں یہ ہوتا ہے کوئی بہت بڑا وکیل اگر کوئی کر لینا، ہمارے ناگپور میں بڑے بڑے وکیل ہیں، بعض ایسے وکیل تو کسی کا مرڈر کر دے اور اس کے بعد مرڈر کا جو آلہ ہے وہ لے کر میرے پاس آ جائے، میں تو اس کو بری کروانا۔ تو یہ دنیا کی چور بازاری کو اس نے آخرت پر تصور کر لیا، میرا کوئی بڑا وکیل کھڑا ہو جائے گا اور مجھے بچا لے گا۔ جتنی شکلیں ہو سکتی تھی ان سب کا انکار کیا، فرمایا نہ کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا، نہ کوئی کسی کے کام آ سکے گا، نہ کوئی کسی کا معاوضہ دے سکے گا۔ یہ خیال رہے کہ یہ آیت شریفہ میں جو مضمون ہے یہ غیر مومنین کے لیے، ورنہ ایمان والوں کے لیے، اس لیے کہ یہ تو ایک آیت ہے نا، ایمان والوں کے لیے ہم آیت الکرسی جو پڑھتے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ کون ہے جو اس کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کر سکے بغیر اس کی اجازت کے؟ اجازت کس کے لیے دے گا رب تعالیٰ؟ جو اس کے قانون کے اعتبار سے اس کے قانون کو پورا کر کے آیا ہوگا۔ کافروں کے لیے پہلی بات تو معاذ اللہ کوئی آئے کیوں ان کی سفارش کرنے؟ وہ دن ایسا ہوگا کہ کوئی مزاج خدابندی کے خلاف زبان کھول سکے گا؟ ارے یہ انسان کی کیا بات کرتے ہو؟ فرشتے جن کی فطرت میں گناہ کا شائبہ نہیں ہے وہ بھی خاموش رہیں گے کسی کی طاقت نہیں ہوئی کہ زبان کھول۔ انبیاء جیسی وہ اعلیٰ ترین ہستیاں جو اللہ کے چنندہ بندے ہیں اور اللہ کے منتخب شدہ بندے ہیں، کوئی اپنی زبان نہیں کھول سکے گا۔ ہر نبی کو نفسی 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 نفسی، صرف اس پورے حشر کے میدان میں ایک ذات عالی ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی زبان پر امتی 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 امتی، میری امت ہے اللہ، میری امت ہے اللہ، میری ایک ذات ہوگی سے۔ تو یہ تذکرہ جو ہے یہ ان کا ہے جن کے لیے کوئی سفارش نہیں۔ جب آدمی کے نامہ اعمال میں کفر اور شرک ہے اس کے بعد کوئی بات بچی نہیں رہتی، فحبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال غارت ہو گئے۔ اب آگے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب اللہ نے آزمایا حضرت ابراہیم کو ان کے رب نے، بِكَلِمَاتٍ، کلمات کلمے کی جمع ہے، کئی باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ان ساری آزمائشوں میں وہ پورے اترے، اللہ کی توفیق سے پورے اترے۔ یہ خوب سمجھ لو، اللہ نے آزمائشوں سے گزارا، اپنے ہمارے اور آپ کے لیے اللہ سے عافیت کی دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہمیں سکھلائی، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ بہت آسان، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، معافی کا سوال کرتا ہوں، عافیت کا سوال کرتا ہوں، دنیا کے لیے بھی اور آخرت۔ ہم کسی آزمائش کے لائق نہیں بھائی، ہمیں تو کوئی چھوٹی سی آزمائش بھی ہم کو ہلا کے رکھ دے گی، معلوم نہیں ہمارا۔ وہ اللہ کے بندے تھے، پہاڑ تھے ایمان کے، اللہ نے ان کی قوت اور طاقت برداشت ویسی رکھی تھی۔ اپنے لیے ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ دعا کر رہی تھی، اے اللہ مجھے صبر کی توفیق عطا کر، اے اللہ مجھے صبر کی توفیق عطا۔ آپ نے ان کی دعا کے بعد مجھے کہا، یہ صبر کی تم دعا کر رہے تھے؟ یہاں اللہ کے رسول سے صبر بہت بڑی عبادت ہے۔ اچھا صبر جو ہے، ان اللہ مع الصابرین، اس بشارت کو دیکھا کہ جو صبر کرے اللہ کی ذات اس کے ساتھ ہو، تو وہ صحابی کی سوچ یہ تھی کہ مجھے صبر کی توفیق ہوگی تو مجھے اللہ کی ذات مل جائے گی، یہ اس اعتبار۔ آپ نے فرمایا، ارے اللہ کے بندے، صبر تو مصیبت پہ کیا جاتا ہے،
صبر کا بھی کیا جاتا ہے، مصیبت کی بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ دعا کر کے گویا اللہ سے یہ مانگ رہا ہے کہ تو مجھ پر مصیبتیں ڈال، پھر صبر کی توفیق عطا فرما۔ اور اس پر پھر آپ نے یہ فرمایا اللہ سے صبر نہیں، اللہ سے عافیت کی دعا کیا۔ سلام ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات عالی، کتنا امت کا خیال فرمایا، کتنا خیال۔ اب مختلف باتوں میں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، اس کو دو جملے میں، ولادت ایک مشرک کافر بت بنانے والے بت فروش، اور اس اسٹیٹ کا، اس نمرود کی جو کیپٹل تھی، وہ عراق کا علاقہ اور جو اس کا کیپٹل ہے، وہاں کا وہ سب سے بڑا پجاری، اس گھر میں اللہ نے پیدا کیا۔ اور پھر وہاں سے جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے، ابھی موقع نہیں ہے اس کا، کہ آگے کے مضامین جو ہے وہ بھی کچھ عرض کرنا چاہیں گے۔ وقت کے اندر آگ میں ڈال دیے گئے۔ والد نے کہہ دیا، بتوں کو توڑ ڈالا، بتوں کے خلاف جہاد کیا۔ وقت کی طاقت نے اس کا فیصلہ کر لیا ان کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ آگ میں ڈالا گیا اور رب کائنات نے اپنی قدرت کاملہ سے فعال لما یرید، جو ارادہ کرے وہ کرنے والا، ہونے والا، ساری کائنات اس کے حکم کے مطابق چلتی ہے، اس پر کسی کا حکم نہیں چلتا۔ ایک مفسر نے لکھا کہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا اور رب نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی ابراہیم کے لیے، تو فرمایا یہ حکم جو تھا چونکہ عام حکم تھا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ جب رب کائنات یہ ارشاد فرمائیں گے تو اس کا اطلاق کہاں ہوگا؟ نارے نمرود لفظ رب تعالیٰ نے نہیں فرمایا، ارشاد فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ وہ مفسر فرماتے ہیں اس وقت دنیا میں جہاں جہاں جو آگ جل رہی تھی وہ ساری کی ساری آگ ٹھنڈی پڑ گئی، اس لیے کہ اللہ کا حکم آیا، ایسا ہے میرا اللہ۔ اور اس کے بعد سلامن، ایک دم برف کی جیسے ٹھنڈی ہو جائے گی تو بھی میرے خلیل کے بدن کو تکلیف پہنچے گی۔ اور پھر اتنا سارا ایندھن جمع کر کے آگ لگایا ہے، یہ لکڑیاں، یہ پتھر، یہ سارے کے سارے کھردرے سامان، میرے حبیب کا جسم اس پر پڑے گا تو اس کا جسم لہو لہان ہو جائے گا، اس لیے صرف تو اس کو ٹھنڈی نہیں ہونا بلکہ نرم بھی ہو جانا۔ سلام بھی فرمایا، سلامتی سراپا سلامتی۔ اور اس کے بعد ان کا حضرت کا اصل وطن عراق سے شام کی طرف حکم فرمایا ہجرت کر جاؤ۔ شام میں ہجرت فرما کر گئے۔ حضرت حاجرہ کون تھی آپ کو معلوم ہے؟ حضرت حاجرہ کے بارے میں ایک نئی بات سنو، حضرت حاجرہ نمرود کی بیٹی تھی۔ حضرت حاجرہ نمرود کی بیٹی تھی۔ عجیب عجیب معنی، اللہ کا معاملہ ہے، کس کے گھر میں کس کو پیدا کرتا ہے یہ اللہ کا فیصلہ۔ میرے بھائیو، ہدایت جو ہے اس پر کسی کی ملکیت نہیں چلتی، یہ صرف اللہ جس کے لیے چاہے ہدایت کا۔ آپ انداز فرمائیں، خلیل جو ہے، جو جس کے لیے رب نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اس خلیل کے باپ کو ہدایت نہیں دیتے، اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیتے۔ نمرود، توبہ توبہ توبہ، ایسا ذلت کے ساتھ مارا گیا مردود وہ، اور اسی کی بیٹی کو اپنے خلیل کے نکاح میں دے دیا۔ عراق سے شام ہجرت فرمائی۔ شام میں آ کر کچھ دن ہوا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا ایک، دودھ پیتا، فرمایا چلو اب یہاں سے بھی چلو۔ جب سفر شروع ہوا تو جبریل ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ جہاں کوئی نخلستان آتا تو حضرت ابراہیم کو لگتا کہ شاید میرے رب نے مجھے یہی کے لیے روانہ فرمایا ہے۔ جبریل سے پوچھتا جبریل یہاں رکنا ہے؟ جبریل کہتا نہیں، اور آگے چلنا ہے۔ اور وہ شام سے سفر کر کے مکہ کہاں؟ کون سا مکہ؟ یہ مکہ نہیں، وہ مکہ جہاں پر پہاڑوں اور ٹیلوں کے علاوہ کچھ، بیت اللہ شریف کی بنیادیں تو ابھی بلند نہیں ہوئی ہیں، نہ انسان ہے، نہ آدم ہے، نہ آدمزاد ہے، نہ کوئی کھانے پانی کا انتظام ہے۔ اور ابھی اپنی اہلیہ اور زوجہ محترمہ کے ساتھ اس مکے کی سرزمین پر جبریل نے اللہ کے حکم سے اتارا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بتایا کہ لو یہ دیکھو، یہ مشکیزہ ہے، اس میں پانی ہے، یہ تھوڑی کھجوریں ہیں،
اور اللہ نے وہی بھیجی، لوٹ جاؤ، لوٹو، واپس ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ ابراہیم کا دل کا کلیجہ تھا، وہ ایسا کہہ دینا آسان، سن لینا آسان۔ ایک نوزائیدہ بچہ ہے، ایک اکیلی خاتون ہے، اور اس کو چھوڑ کر وطن اپنے واپس شام چلے جانا ہے، اور رب کے حکم کے پورا کرنے میں تاخیر نہ ہو، اس لیے حضرت حاجرہ کو یہ بتانے کو تیار نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں، مڑے اور چلنا شروع کیا۔ اما حاجرہ پیچھے پیچھے، ابراہیم کہاں جا رہے ہو، ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ کہتے حاجرہ تھی، ان کو بھی یاد آیا کہ شاید اللہ نے حکم دیا ہوگا، یہ تو اللہ کے بڑے عاشق ہیں، اس کے حکم کی تعمیل میں ذرا تاخیر نہیں کرتے۔ ابراہیم کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ ہاں حاجرہ، بات یہی ہے۔ اور مڑ کر دیکھے بغیر حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ کہیں مڑ کر دیکھنے کے بعد میری بیوی کی محبت اور میرے بچے کی محبت میرے پیر کی بیڑی نہ بن جائے۔ اور پھر جواب پر حضرت حاجرہ کا بھی کیا جواب تھا، اگر اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تو وہ بھی ہمیں ضائع نہیں فرمائے۔ مفسرین فرماتے ہیں چلے تو گئے، لیکن دور جا کر وہاں سے مڑ کے دیکھا جہاں سے حاجرہ کی نظر نہ پڑے، وہاں رک گئے، مڑ کے نہیں دیکھا، رک گئے جہاں حاجرہ کی نظر نہ پڑے، جہاں سے اب ٹرن لینا تھا، اور وہاں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی، جن دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ دعائیں یہاں ہیں، اور موقع نہیں ہے میرے بھائیو، 13ویں پارے سورہ ابراہیم میں وہ دعائیں دیکھو جو حضرت ابراہیم نے ان دعاؤں کو مانگتے وقت اللہ کے خلیل کی کیا کیفیت رہی ہو۔ میں نے اور تم نے اپنی آل اولاد کے لیے کبھی چھوڑ کر اللہ کے لیے ہجرت نہیں کی۔ ہم کو کیا معلوم ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ ہم تو 5 اسٹار تبلیغ کرنا جانتے ہیں، 5 اسٹار تبلیغ سننا جانتے ہیں۔ اب ابتلیٰ ابراہیم ربہ بکلمات، اس کے بعد جو بہت سارے واقعات ہیں وہ اگر آئیں گے تو بہت مسئلہ ہو جائے گا آگے۔ جب وہ سارے بات میں پورے اترے تو رب تعالیٰ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، امام میں تم کو سارے انسانوں کا امام بناؤں گا۔ قال من ذریتی، یہ انسان کی فطرت ہے، اولاد کی محبت، اولاد کے لیے دل میں محبت ہونا چاہیے، ترحم ہونا چاہیے، رحم کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ظالمانہ سلوک اپنی اولاد کے ساتھ، آج ہماری اولاد ہماری نافرمان ہے، اس پر تو میں بھی تقریر کرتا ہوں، سارے علماء بیان فرماتے ہیں، ان کو سن کے میں بھی کچھ نہ کچھ بولتا ہوں، لیکن ہماری اولاد اگر نافرمان ہے تو اس میں ہمارا کیا رول ہے، اس کو بھی دیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کو سب بنایا، اس کو مسلمان بنایا، اس کو مومن بنایا، اس کو اللہ رسول کا وفادار بنایا۔ ارے اگر وہ اللہ رسول کا وفادار نہیں تو میرا وفادار کیا رہے گا؟ آپ سمجھے؟ یہ خوب سمجھ لو، تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے، تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے۔ اب جیسی رب نے فرمایا تمہیں امام بناؤں گا تو حضرت کو یاد آنا یقینی بات تھا، میری اولاد کو، میرے بعد درجہ امامت جو رہے گا انسانیت کا، وہ میری اولاد کو بھی رب نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، تمہاری اولاد میں اس کو باقی رکھوں گا، لیکن جو ظلم لے کر آئے گا، ظلم کا لفظ جو ہے نا، ظلم ایک تو ہم ظلم کے معنی میں استعمال کرتے اتیاچار جس کو بولتے ہیں، اور ایک دوسرا ظلم کا لفظ جو ہے یہ شرک کے لیے بھی استعمال، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بدترین سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو ظلم جو ہے وہ دونوں معنی، جو میرا نافرمان ہوگا یا جو مشرکانہ عقیدہ لے کر آئے گا اس کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں۔ اگر میرے وعدے کو پورا اپنے آپ پہ کروانا ہے تو تجھ کو تقوی اختیار کرنا پڑے گا، تو منمانی کرے اور میں تجھ کو مقام امامت دوں، ایسا نہیں ہوگا۔ رب تعالیٰ نے واضح فرما دیا لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، مصاب لفظ جو اس کے دو ترجمے ہوتے ہیں، ایک ترجمہ ہوتا ہے ثواب کی جگہ اور دوسرا ترجمہ ہوتا ہے جمع ہونے کی جگہ۔ دونوں ترجمہ اپنی اپنی دونوں لغت کے اعتبار سے صحیح ہے۔ اور جب ہم نے بنایا البیت، البیت بیت یعنی گھر، البیت جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد بیت اللہ شریف۔ ہم نے جب بیت اللہ کو بنایا مثابۃ للناس وامنا، سارے انسانوں کے لیے جمع ہونے کی جگہ اور امن کا مقام۔ کیا امن، ہر طرف مکے والے جو ان کو بیت اللہ شریف کی وجہ سے
اللہ پاک نے ان کو جو سارے اطراف میں عزت عطا فرمائی تھی، یہ متولیان کعبہ ہیں، یہ متولیان کعبہ ہیں، یہ کعبے کے متولی ہیں، اور بس جہاں جاتے تھے ہر طرف لوٹ کھسوٹ کا ماحول، یہ متولیان کعبہ ہے، ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے بلکہ ان کی پذیرائی کرو، ان کی مہمان نوازی، صرف کس وجہ سے؟ بیت اللہ کی برکت سے۔ تو فرمایا اس کو ہم نے ثواب کی جگہ بنایا، وہ امن اور امن کا مقام بنایا، وہاں کے احکام الگ ہیں۔ بیت اللہ شریف مطلب بیت اللہ اور پھر پورا حرم جو ہے اس کے احکام الگ ہیں۔ جو لوگ عمرے کے لیے اور حج کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ احکام کو سیکھ کے جائیں۔ ابھی کل ہی ایک بات آئی، ہمارے گھر میں بات چل رہی تھی، تو اس میں حج میں جیسے طواف زیارت ایک رکن ہے حج کا، فرض ہے، وہ بھی حج کے فرائض میں ہے، وہ ٹھیک ہے۔ وہ فریضہ اتنا خطرناک ہے کہ کسی آدمی نے حج کا احرام باندھا اور خدا نخواستہ کسی وجہ سے بغیر طواف زیارت کے واپس آ گیا تو اس کی بیوی کبھی بھی اس پر حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ طواف زیارت کی قضا نہ کر لے۔ اتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ تو اس کے احکام الگ ہے، امن کی جگہ ہے، وہاں درخت کاٹے نہیں جا سکتے، اکھاڑے نہیں جا سکتے، کچھ نہیں۔ جانوروں کو بھی امن ہے، جانوروں کے لیے بھی وہاں سب مسائل الگ ہیں۔ تو فرمایا امن کی جگہ بنایا۔ واتخذوا من مقام ابراہیم و مصلی، مقام ابراہیم وہی پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اور یہ مقام ابراہیم اور حجر اسود، ان دونوں کے بارے میں ترمذی شریف کی روایت ہے کہ یہ دونوں جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یاقوت چونکہ جنت کے ہے اس لیے یہ اتنے روشن اور تابناک ہیں کہ اگر اللہ نے ان کے نور اور ان کی روشنی کو چھین نہ لیا، واپس نہ لے لیا ہوتا، نکال نہ دیا ہوتا، تو تمہاری دنیا کا سورج اس کے سامنے بے نور ہو کے رہ جاتا۔ میرے بھائیو، اسلام کی بنیاد پر کیا کیا دیا ہے اللہ نے۔ اس زمین پہ رہ کے مقام ابراہیم کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، ارے اچھا ہاتھ نہیں لگا سکتے، دکھائی دیتا ہے۔ حجر اسود اس کو تو ہاتھ لگا سکتے ہیں نا۔ یہ دونوں جنت کے یاقوت ہیں۔ اور آگے بتائیں، مدینہ طیبہ میں وہ زمین کا حصہ جو ریاض الجنہ کہلاتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل ممبر ہے نا، ابھی اصل ممبر ہے، ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے ممبر اور آپ کے جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں جو حجرہ عائشہ ہے، اس درمیان کی زمین کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا جب سور پھونکا جائے گا تو ساری زمین کو تہو بالا کر دیا جائے گا، اور میری مسجد کا یہ حصہ ما بین بیتی و ممبری، جو میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان ہے، اس زمین کے حصے کو اٹھا کر جو کا تو جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ ایمان اور اسلام کی بنیاد پر کیا کیا دیا اللہ۔ یہاں اس زمین پہ کھڑے ہو جاؤ تم جو جنت کا حصہ ہے، اس لیے اس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ اس یاقوت کو ہاتھ لگا لو جس کا تعلق جنت سے ہے۔ یہ کس وجہ سے ملا؟ ہمارا ایمان، ہمارا اسلام۔ اللہ کی کتنی بڑی قدردانی کرو، اس کی قدردانی کرو۔ آگے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، یعنی اس مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ طواف کے بعد کی جو نماز ہے واجب الطواف، وہ وہاں بہتر ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے حکم دیا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو ان طہرا، تثنیہ کا صیغہ، تم دونوں پاک صاف رکھو، بیتی، میرے گھر کو، بیتی، بس یہ اصل ہے۔ اس گھر کو اللہ نے میرا گھر کہہ دیا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کسی مومن کی اگر سب سے بڑی تمنا ہو سکتی ہے تو صرف اس بیت اللہ کی زیارت کی ہوتی ہے، اس سے بڑی کوئی تمنا کسی مومن کی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے اللہ نے اس کو بیتیا کہا، میرا گھر۔ اور یاد رکھو، یہ جس گھر میں بیٹھے ہوئے ہو یہ بھی اللہ کا گھر ہی ہے،
کسی اپنے بندے کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما دیں، یہ ان کا انتخاب ہے میرے بھائیوں، ان کی پسند ہے، ان کی عطا ہے، اس پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ آپ میں آدمی کو پھولنا نہیں چاہیے، ارے وہ تو فلاں نماز ہی نہیں پڑھتا، میں نماز پڑھتا ہوں، نہیں، تم کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے، اس پر اپنے سر کو مزید اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو۔ جس طرح اس کو روک دیا گیا ہے، اگر تمہیں بھی روک دیا جاتا تو کوئی دنیا کی طاقت تم کو گھر مسجد میں لا نہیں سکتی۔ فرمایا دونوں کو کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھنا، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے۔ طواف کس کو کہتے ہیں؟ طواف کہتے ہیں ارد گرد گھومنے کو۔ یہ وہ عبادت ہے جو اس دین میں صرف اور فقط بیت اللہ شریف کے لیے ہے۔ بیت اللہ کے سوا کسی بھی جگہ کا طواف حرام ہے۔ اگر مسجد نبوی میں بھی جا کر کوئی قبر رسول کا بھی طواف کرے تو وہ بھی حرام ہوگا۔ طواف وہ عبادت ہے جو صرف میرے اللہ کے گھر کا ہوگا، اس کے سوا کسی چیز کا طواف نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی عبادت، یہی وجہ ہے علماء فرماتے ہیں قیام مکہ کے دوران عمرہ، کہاں جا رہے؟ عمرہ لانے جا رہا ہوں، عمرہ کرنے نہیں جاتے، کیا کرتے؟ عمرہ لانے۔ ہم کو بھی نہیں دکھا وہاں عمرہ رہتا، کہاں سے اٹھا کے لانا پڑتا ہے، عمرہ کرنے نہیں، عمرہ لانے۔ بار بار مسجد عائشہ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، مسجد عائشہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے عمرہ کر رہے ہیں، لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ مکے کے قیام کے دوران عمرے کی زیادتی کے مقابلے میں طواف کی زیادتی افضل ہے۔ یہ فتویٰ ہے، وہاں طواف زیادہ کریں، اس لیے کہ طواف، اس کے علاوہ نوافل بھی پڑھنا ہے، تلاوت بھی کرنا ہے، ذکر بھی کرنا ہے، سب کرنا ہے، لیکن یہ ساری عبادت پوری دنیا میں کہیں بھی کر سکتا ہے۔ تو اپنے گھر بھی چلا جائے گا تو وہاں بھی تو تلاوت کرے گا، نوافل پڑھے گا، ذکر کرے گا، روئے گا، دھوئے گا۔ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو صرف بیت اللہ شریف کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے یہاں پر طواف کی زیادتی کرنی۔ لیکن لوگوں کا ایک مزاج بنا ہوا ہے، میں نے 7 عمرے لایا، میں نے 8 عمرے لایا، ایک ابا کی طرف سے لایا، ایک اماں کی طرف سے لایا، بہت اچھا کیا، لیکن طواف کی زیادتی کرتا تھا۔ میں طواف بھی کر لیتا، نفلی طواف کر کے اس کا بھی ایصال ثواب اپنے مرحومین کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ طواف کسی بھی ایصال ثواب کا، کسی بھی نفل کام کا کیا جا سکتا ہے، طواف کا بھی کرتا، اور کیا خوش ہو جاتے ہمارے والدین، ارے واہ میری اولاد کو اللہ نے بیت اللہ میں پہنچا دیا، میرے بیٹے نے طواف کا ثواب بھیجا ہے، کیا دل ان کا خوش ہو جاتا۔ بہرحال فرمایا طواف کرنے والوں کے لیے والعاکفین والرکع السجود، اور اعتکاف کرنے والے اور رکوع اور سجدہ۔ یہ حکم جو ہے جس طرح بیت اللہ شریف کے لیے، اسی طرح دنیا کی ساری مساجد کے متولیان کے لیے ہے کہ اللہ کے گھر کو، اللہ کے گھر میں عبادت کرنے والوں کے لیے کتنی سہولتیں مہیا کی جا سکتی ہیں، اور ان کی عبادات میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ کبھی بھی کسی طرح سے نہ آنے پائے، یہ ہے مسجد کی طہارت۔ مسجد کا دروازہ بند کر دیا اور اس کے اوپر لکھ دیا فلانے نہیں آنا، میں مسجد کی خدمت کر رہا ہوں، پتہ لگ جائے گا خدمت کا کتنا بدلہ ملتا ہے۔ میں آپ سے بہت ادب سے عرض کروں کہ ساری دنیا کی مساجد کے ذمہ دار بہت اچھا، کسی بھی کام کرنے کے لیے آدمی کو اس کے بارے میں معلوم کرنے میں، بھائی کہیں امامت کرنا ہے، امامت کے مسائل معلوم کرنا، میں نہیں معلوم تھا، میں کیا کروں گا، میں نماز پڑھوں گا، کیا ضرورت ہے مجھے مسائل معلوم کا، اتنا بڑا مفتی ہوں؟ ارے پاگل کہیں گے، امامت کر رہا ہے، امامت کے مخصوص مسائل ہوتے ہیں نا بھائی، کبھی تیرا وضو ٹوٹ جائے گا، کبھی کچھ ہو جائے گا۔ اسی طرح مسجدوں کی ذمہ داریاں قبول کرنے کے پہلے یہ ضروری ہے کہ مسجد کے مخصوص احکام معلوم کیے جائیں۔ یہ وقف للہ ہے، اللہ کے لیے وقف کیا ہوا، اللہ کی زمین پر سب سے زیادہ متبرک حصہ دنیا کا جو ہے وہ مسجدیں ہیں، اس کے احکام ہیں۔ متولی جو ہوتا ہے وہ صرف اس کی ریکھ دیکھ کرنے والا ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا متولی جو ہوتا ہے وہ متولی اس کا مالک کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اس کے احکام معلوم کیے جائیں، اور جب اس کے احکام لوگوں کے سامنے آئے گا تو ہمارے جیسا، میں بھی کسی ایک مسجد کا ذمہ دار ہوں، مجھے بھی بہت پڑی رہتی ہے۔ اب اس میں یہ ہوا کہ بھئی تھوڑا بہت جو اللہ نے معلوم ہے، بھئی ایسا نہیں کرنا گناہ ہوتا ہے، ایسا نہیں کرنا گناہ ہوتا ہے، وہ خوب سارے لائٹ لگا دی،
اور وہ ایک دن وہ پھٹ 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 خوبصورت لگتی ہے مسجد اندر سے، لیکن ضرورت سے زیادہ لائٹ جلانا اسراف کا گناہ بھی تو ہے نا، وہ متولی صاحب کے سر پہ آئے گا نا، سمجھے آپ؟ بہت باریک مسائل ہیں، اس آیت شریفہ کی روشنی میں ہی وہ مسائل ہیں۔ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع اور سجود، اب ظاہر اس میں ساری عبادتیں آئیں، ان عبادات کرنے والوں کے لیے ساری آسانیاں مہیا کی جائیں، انہیں کبھی کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو، مگر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین ان اللہ لا یحب المسرفین، یہ بھی اسی قرآن کی آیت ہے۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور اللہ مسرفین کو، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ضروری ہے ساری دنیا کے مساجد کے ذمہ داروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مساجد کی تبلیت کے احکام معلوم کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں کہ ہم سے کچھ کم زیادہ ہوا تو کل اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جواب دیں۔ بڑے عالم دین، ان کا نام لو تو ارے وہ تو اپنے مولانا نہیں ہے، وہ اپنے والے مولانا کی بات کرو۔ ایک مولوی صاحب بہت بڑے عالم دین، وہ کہتے ہیں کسی مسجد میں جو پانی پینے کا گلاس رکھا ہوا ہے، ہو رہا ہے نا، آپ کے کولر کے پاس گلاس رکھا ہے، کہیں گھڑے رکھے ہیں، نان رکھے، وہاں گلاس رہتا ہے، فرمایا کسی مصلی کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ وہاں کے گلاس میں پانی لے کر لوگوں سے کہے اس پہ ذرا دم کر دو، میں اس کو پینا چاہتا ہوں۔ اتنے دیر کے لیے میں نے ایک گلاس میں پانی لیا، بابا تھوڑا دم کر دو، امام صاحب دم کر دو نا، فلانے صاحب دروازے پہ کھڑا ہو گیا، ذرا دم کرو، میری طبیعت بہت خراب ہے۔ تو بظاہر کتنا اچھا لگا، بیچارہ مسجد کا دم کیا ہوا پانی پیتا ہے، کتنا نیک ہے، لیکن اتنے دیر کے لیے اس گلاس کو جو میں نے اپنے قابو میں اور اپنے قبضے میں رکھا، اس مسجد کا گلاس جو ہے صرف پانی پینے کے لیے یہاں رکھا گیا ہے، پانی پھونکوانے کے لیے نہیں رکھا گیا ہے۔ اتنے باریک مسائل، میں مثال کے طور پر ایک بات بتایا، آگے چلو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یہ وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم نے حضرت حاجرہ سے اس ٹرن پر جا کر مانگی تھی جہاں سے حضرت حاجرہ ان کو دیکھ لی۔ کیا کہا تھا اپنے رب سے؟ اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا، اور یہاں کے رہنے والوں کو روزی عطا فرما پھلوں کی، ہر کوئی جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور آخرت پر۔ رب نے فرمایا ارے جو کفر کرے گا نا اس کو بھی میں دنیا کا فائدہ پہنچا دوں گا، اور پھر بعد میں عذاب نار کی طرف اس کو مجبور کر دوں گا، بہت ہی بری جگہ۔ اب آگے فرمایا بِإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، قواعد، قاعدہ کس کو بولتے ہیں بھائی؟ قاعدہ کس کو بولتے ہیں؟ قاعدہ بولتے ہیں بنیاد کو، قاعدہ بولتے ہیں بنیاد۔ الفاظ دیکھو، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور جب بلند کر رہے تھے حضرت اسماعیل اور حضرت اسماعیل بیت اللہ کی بنیادوں کو، اس کا مطلب بنیادیں پہلے سے موجود تھیں۔ بنیادیں جو ہیں، مکان کی بنیاد نیچے ہوتی ہے نا، اب وہ بنیادیں طوفان نوح کے بعد اور جو طوفان نوح سے جو فاصلہ پورا، دب گئی تھیں وہ بنیادیں، غائب ہو گئی تھی۔ حضرت جبریل علیہ نبی علیہ السلام تشریف لائے، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور اس کے بعد انہوں نے باؤنڈری اللہ کے حکم سے کر دیا، اور وہ باؤنڈری وہی تھی جس بنیادوں پر حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور حضرت آدم نے جن بنیادوں پر تعمیر کی تھی وہ وہی تعمیر تھی جس بنیادوں پر فرشتوں نے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے کی، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اس کے بعد پھر اس کی تعمیر جدید ہے۔ اس لیے لفظ کیا ہے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب بیت اللہ شریف کی بنیادوں کو ابراہیم اور اسماعیل بلند کر رہے تھے، جب اس کو کھودا تو اس میں اس کی بنیادیں ظاہر ہو گئیں، اور کہتے جا رہے تھے ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری جانب سے قبول فرما لے، انک انت السمیع۔ بس میرے بھائیو اس بات کو یاد رکھو، کوئی عمل چھوٹا ہو بڑا ہو، بس وہ عمل اسی وقت فائدہ مند ہو سکتا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ تو عمل کرنے سے زیادہ ہماری نگاہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ یہ میرے رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں اعمال کی قبولیت کی شرائط جو ہیں ہمیشہ یاد رکھو،
نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اخلاص، صرف وہ عمل قبول کیا جاتا ہے جو صرف اللہ کے لیے ہو۔ خوب بڑا جلسہ کر لیے، ارے ہزاروں آدمی آ گئے، کہاں سے آ گئے، مسجد کے باہر کی سڑک بند ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ارے میں کیا جلسہ کر، ہو گیا، پھر برابر ہو گیا، 12 بج گئے اس کو۔ جو عمل کرو، ایمان اللہ کی ذات پر، اخلاص وہ عمل صرف اللہ کے لیے، فقط اللہ کے لیے۔ اس اخلاص کا فائدہ کیا ہوتا معلوم ہے؟ کسی کے کامنٹ کی فکر ہی نہیں رہتی، وہ تو ایسا تھا، وہ تو ویسا تھا، تو اپن کیا سوچتے ہیں، تیرے لیے کیا تھا، کہہ رہے میں نے تیرے لیے کیا تھا، کہیں کو اپنا کامنٹ دے رہا ہے، نالائق کہیں گا، تیرے کو کیا سمجھتا ہے؟ ارے میرا اللہ کہہ لے ہاں میرے لیے کیا، میں تو قبول کروں۔ اب میرا اللہ میری کمزوریوں کو جانتا ہے، میری مجبوریوں کو جانتا ہے۔ میرا اللہ جو ہے وہ اپنی ذات میں حلیم ہے، میرا اللہ جو ہے وہ انتہائی قدر شناس ہے، میرے ذرا سے اخلاص کو وہ قبول فرما لے۔ تو عمل ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور اخلاص کے ساتھ ہونے کے بعد تیسری بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے حالے میں۔ سرکار حبیب ہیں، ان کا طریقہ محبوب ہے، ان کے طریقے سے ہٹ کر کوئی عمل کیا جائے وہ قبول نہیں ہے۔ 3 بنیادیں یاد۔ حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا، ہماری جانب سے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، تو یہ سننے والا علم والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ ہمارے لوگوں میں، ہماری اولادوں میں ایک ایسی جماعت، ایک ایسی امت رہے جو تیری فرما بردار ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، مناسک عام طور سے عبادت کے طریقے کو کہتے ہیں، لیکن یہ لفظ عموماً استعمال ہوتا ہے مناسک حج، جیسے نماز کے مسائل کے لیے مناسک صلاۃ نہیں کہا جاتا، عام طور سے مناسک لفظ حج کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض علماء نے اس کا ترجمہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھا دے وہ بھی صحیح ہے، یا تو ہمیں حج کے ارکان سکھا دے وہ بھی صحیح ہے۔ وَتُوبْ عَلَيْنَا، اور ہم پہ توجہ فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو ہی توبہ قبول کرنے والا۔ اب آخری آیت شریفہ میں دعا دیکھیے جناب ابراہیم کی، ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم، ان میں مبعوث فرما، بھیج، رسولاً، ایک رسول، منہم، انہی میں سے ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، وہ ان پر تیری آیتیں پڑھ کے سنائیں، ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، وہ انہیں علم دیں کتاب کا، حکمت کا، اور ان کا تزکیہ کر دیں۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ ہی غلبے والے، حکمت والے ہیں۔ اسی حضرت ابراہیم کی دعا کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا ظہور ہوں۔ میرے والد نے بیت اللہ کی تعمیر جدید کے موقع پر میری بعثت کے لیے دعا کی تھی، اب میرے رب نے مجھے اتنے برسوں کے بعد یہاں پر مبعوث فرمایا، تو آپ انداز کریں کبھی کبھی دعا کی قبولیت میں کتنی مدت لگ جاتی ہے، مدت کتنی لگتی ہے، اس کا انداز کریں، ہزاروں سال کا بیچ میں فاصلہ ہے، اتنے سال کے بعد مجھے رب نے یہاں بھیجا، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعاؤں کا جواب دوں۔ اور پھر حل جزاء الاحسان الا الاحسان، میرے نبی سے زیادہ احسان کا بدلہ دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ اپنی امت کو، حضرت ابراہیم نے آپ کے لیے دعا کی تھی، اس کے جواب میں اپنی امت کو درود ابراہیم سکھایا کہ جب مجھ پر درود پڑھنا تو میرے ساتھ میرے باپ ابراہیم اور ان کی ذریت پہ بھی درود پڑھنا۔ یہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان پر احسان ادا کرنا۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں جو جلسہ ہوا وہ بڑا جلسے کے بدلے بہت ہی بڑا ہو گیا، اس میں آپ لوگ تشریف لائے، اس کے لیے جزائے خیر اللہ تعالیٰ آپ کو دے، مگر کچھ لوگوں کو ایسا ہوا کہ جگہ ہی نہیں ملی اور بیٹھنے میں بہت، اب اتنا مجمع تھا وہ ہم کو بھی ایکسپیکٹ نہیں تھا، مجبوری تھی میرے دوستوں کہ اس کو لانا پڑا اس مسجد میں۔ اگر مسجد جامع مسجد میں ہوتا تو شاید سارے آدمی، لیکن وہ 3 سے 4 یا 5 ہزار خواتین جو مسلم گراؤنڈ میں بیٹھی ہوئی تھیں وہ بیچاری محروم رہ جاتی، ان کا خیال کر کے ہم جلسہ یہاں لے آئے تھے۔ اس میں ہمارے ساتھی تشریف لائے، آپ کو چہرے سے تو میں الحمدللہ جانتا ہی ہوں،
اور اس کے بعد بھی آپ لوگوں کو جو زحمت ہوئی اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، بہت ہی معافی چاہتا ہوں، اور اللہ سے بھی درخواست کرتا ہوں، اور آپ کا اخلاق اور آپ کا اخلاص جو آپ وہاں تشریف لائے تھے، آپ کیوں آئے تھے؟ اللہ کی کتاب کی بنیاد پر آئے تھے۔ اللہ آپ کو سارے کو قبول فرمائے اور اسی کو ہماری اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک النبی الامی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔